آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ کے وقت پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان پاس کی لاہور کے اندر۔ اس کے پس منظر کے اگر اندر جائیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم یونٹی کے اتحاد کے بہت قائل تھے، اور وہ ایک ہی ممبر تھے جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی تھے اور مسلم لیگ کے بیک وقت دونوں کے ممبر تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر انہوں نے وسکاؤنٹ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اور لارڈ ہینلے کے ساتھ لکھنؤ پیکٹ جو ڈرائیو کیا، اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ ہندو مسلم ایک ساتھ ایک ہی جگہ رہیں۔ لیکن قائد اعظم کو پہلی دفعہ تب پتہ چلا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں کہ جب نہرو نے اپنی نہرو رپورٹ شائع کی، جس کے اندر قائد اعظم نے اس کے جوابی طور پہ قائد اعظم کی جو مشہور 14 نکات ہیں وہ آئے۔ اور یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹنس تھی کہ جہاں پہ قائد نے کہا کہ اب مسلمانوں کو علیحدہ آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ قائد اعظم کے ساتھ کام کیا علامہ محمد اقبال نے، ان کی قوم کے اندر انہوں نے ایک شعور اجاگر کیا کہ ہم اب اگر دو علیحدہ مملکت بنیں گی تو ہم مسلمان اپنی مملکت کے اندر بہت خوش رہیں گے اور ہندو اپنے انڈیا کے اندر بہت خوش رہیں گے۔ لیکن قائد ابھی بھی پوری طریقے سے اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جب 1930s کے اندر جو الیکشنز ہوئے، لیٹ 1930s کے اندر، وہاں پہ جب جیت ہوئی انڈین نیشنل کانگریس کی، مسلمانوں کو، مسلم لیگ کو بہت بری شکست ہوئی۔ اس کی وجہ سے اقبال اور قائد اعظم کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد قائد اعظم ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اور انہوں نے جب رپورٹس مانگی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ بندے ماترم، جو کہ ہندو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا قومی نغمہ ہے، ملی نغمہ، وہ جو شرکیہ کلام ہے وہ یہاں پہ نافذ تھا۔ لازم تھا کہ ہر آدمی اس کو شروع صبح ہونے سے پہلے پڑھے، اور جو اسکول میں جو بچے ہیں وہ پرنام کریں گاندھی کی تصویر کے سامنے، اور سور کھانا اور مسجدوں کی بے حرمتی کرنا روز کا معمول تھا۔ اس کو دیکھ کے مسلمانوں کی حالات کافی بگڑ گئی، اور قائد بھی جب لندن تشریف لے گئے تو یہاں سے علامہ اقبال کے ساتھ چند لوگ جوہر برادران بھی تھے، یہ لوگ گئے اور ان کو منانے کی کوشش کی۔ 6 مہینے بعد قائد اعظم ملک واپس آئے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کی جو ہے پرزویشن سکلز یا منوانے کی جو ان کی طریقے ہیں وہ کتنے مضبوط تھے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں یہ دوں گا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، نواب آف بہاولپور کی جو اسٹیٹ تھی، اس کو جب کہا گیا کہ پاکستان میں شامل ہو تو اس نے انکار کر دیا، نواب صادق نے۔ تو قائد اعظم نے کراچی سے فلائٹ لی اور بہاولپور پہنچے، اور ان کی جو نور محل ہے جو بہت مشہور ہے ادھر گئے، اور وہاں پہ جب سنوکر ان کا جو شوق تھا وہ کھیل رہے تھے، اس کے ساتھ سگار پی رہے تھے۔ تو جیسے ہی آدھا سگار ختم ہوا تو نواب صادق مان گئے، اور وہ سگار ابھی بھی آدھا پیا ہوا نور محل کے اندر موجود ہے۔ تو ادھر سے ہمیں دیکھتے ہیں قائد بہت منوانے کے اندر ان کی جو ید طولہ تھی وہ ان کی مسالاب تھی۔ قائد نے 1940 کے اندر 23 مارچ کے اندر لاہور کے اندر، جہاں پہ اب مینار پاکستان ہے، وہاں پہ ایک ریزولوشن قرارداد پاس کروائی۔ اس کی بیسک نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو کہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا افغانیہ پروونس جو آپ کا KPK ہے، خیبر پختونخوا، یہ 4 صوبے شامل ہوں گے، اور یہ ایک نیشن ہوگا، علیحدہ مملکت ہوگی، اور یہ فوری طور پہ کروائی جائے۔ قائد نے اس سے پہلے کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ایک علیحدہ ملک بنے، اور جب ان کی کوشش شروع ہوئی تو صرف 7 سال کے اندر انہوں نے ایک علیحدہ ملک لے لیا۔ جب ملک کے اندر جد و جہد ہوئی تو اس کے درمیان ہمیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ قرارداد کے تک جب قرارداد ہماری پاس ہو رہی تھی تو جوہر برادران کا بھی ادھر بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جوہر برادران نے چودھری رحمت علی کو خط لکھا اور کہا کہ جو آپ کا پیمفلٹ چھپا تھا نو اور نیور، جس کے انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان نامی ملک کو ایڈریس کیا تھا، وہ اب قائد اعظم اس کی جد و جہد شروع کر رہے ہیں۔ تو چودھری رحمت علی جی نے پوری زندگی لندن میں گزاری، وہ اس دن آئے، دہلی آئے، اور دہلی سے پھر لاہور آئے قائد اعظم کے ساتھ سپورٹ کرنے، صرف ایک دن کے لیے، جو کہ 23 مارچ تھی، اور 24 مارچ کو واپس چلے گئے لندن۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اہمیت اس دور میں بہت زیادہ تھی۔ اس کے بیچ میں اس کے 2 سال پہلے علامہ اقبال بھی وفات پا چکے تھے،
اور قائد کو اس کا بھی بہت غم تھا کہ ان کی زندگی میں وہ نہیں مان سکے کہ علیحدہ پاکستان بنایا جائے. لیکن قائد کہتے یہی تھے کہ علامہ اقبال کی جو خیالات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں پاکستان کے لیے، وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور انہی کی جو شاعری ہے اس سے ہم انسپریشن لے کے، اس سے ہم انسپائر ہو کے ایک علیحدہ ملک بنائیں گے جس سے ہمیں صرف فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کو فائدہ ہوگا. سب مائنورٹیز، اقلیتوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہندوؤں کو بھی فائدہ ہوگا، سکھوں کو بھی فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کرسچنس کو بھی فائدہ ہوگا. 1940 کے اندر قائد اعظم نے کہ جو اپنے سامنے رکھے آپ ڈیمانڈز رکھی، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کافی دھچکا لگا اور گاندھی کو بھی لگا. اور اس کے بعد گاندھی نے ایک سامراج کے خلاف ایک اپنا شروع کر دیا. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس نے جو ان کی جو وہ ہڑتال کرتے تھے، جو بھوک ہڑتال تھی، وہ انہیں شروع کر دی اور ایک لانگ مارچ شروع کیا. اور اس لانگ مارچ کا کوئی خاطر خواہ اس کو نتائج نہیں ملے. اس لیے گاندھی نے ایک تاریخی فکرہ کہا کہ اگر مسلم لیگ کے اندر 1000 گاندھی ہوتے اور 1000 نہرو اور کانگریس کے اندر ایک جناح ہوتا تو کبھی بھی پاکستان قائد اعظم بنا نہ سکتے. یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی جو عظمت ہے وہ اس کو کس طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گاندھی نے کافی کوشش کی کہ نہ بنایا جائے پاکستان، اور 1946 کے اندر انہوں نے کافی خون خرابہ ہوا اور 3 جون پلان سامنے آیا جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا، جو آخری وائس رائے تھے انڈیا کے. اس کے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے اگلے سال 14 اگست کو پاکستان نامی ایک مملکت بنے گی جس کے جو پہلے گورنر جنرل ہوں گے وہ قائد اعظم ہوں گے. اور اس ملک کے اندر جو ایک اس کو پہلے ڈومینین سٹیٹس ملے گا. ڈومینین سٹیٹس ایک ایسا سٹیٹس ہے جس سے کوئین آف یونائٹڈ کنگڈم یا کنگ آف یونائٹڈ کنگڈم اس جگہ پہ رول کرتا ہے، جس طریقے سے کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، لیکن ان کا اپنا پرائم منسٹر اور گورنر جنرل ہوتا ہے. پرائم منسٹر ادھر ہوتے خان لیاقت علی خان، اور جو گورنر جنرل تھے وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. اس سے چند عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر ایک بہت وائلنٹ کلیش شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ مسلمان اور 1 لاکھ ہندو ملا کے فکر کو نقصان پہنچا، جانی، مالی، جسمانی. اس کی وجہ سے انگریز سامراج کافی مجبور ہو گئی یہ پاس کرنے پہ 3 جون پلان کے اندر، اور سر ریڈ کلف کو انڈیا بلا لیا گیا 2 سال کے اٹیچمنٹ کے اوپر. 1948 کے اندر وہ گئے یہاں سے، اور 1947 کے اندر جب پاکستان بننے لگا تو سر ریڈ کلف نے ایک ریڈ کلف ایوارڈ پیش کیا جس کے اندر انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان فوجی اور اقتصادی جو ان کے ایسٹس تھے اس کی تقسیم پیش کی، اور جو کہ کافی منافقانہ اور کہا جاتا ہے اور کافی انصاف نہیں کیا اس کے اندر. انہوں نے پاکستان کو فوج بہت کم ملی اور انڈیا کو بہت زیادہ ملی. قائد اعظم اس چیز کو کافی لے کے کافی پریشان ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم اس وقت کہتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ 23 مارچ 1940 کو ہوئی کہ جب میں نے کہا کہ پاکستان کے علیحدہ ایک آزاد مملکت میں لے کے رہوں گا. اور اس دن جس دن ریڈ کلف ایوارڈ ہوا تو اس دن ایک بہت مشہور قائد اعظم نے تقریر کی جو ابھی بھی پاکستان کے ہر بچے کو آتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں. اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی. اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا، پارٹیشن ہو گئی جس کے اندر ہمیں 40 سے کچھ کہتے ہیں 50 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 60 لاکھ ہمیں جانی مالی آئی ڈی پیز ہو گئے، ہمارے پاس ڈسپلیس ہو گئے لوگ، ان کے گھر بار ختم ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا. جو لکھنؤ اور دہلی کے اندر نواب کی فہرست کے اندر شامل تھے وہ ادھر آ کے کلرک یا اس سے بھی نیچے منصبدار ان لوگوں کی نوکریاں سر انجام کرنے پہ مجبور تھے. اس کے بعد قائد اعظم کو اس چیز کی خبر پہلے سے تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، اور اسی ٹائم کے اندر ان کو ایک اور بھی خطرہ تھا کہ جس طریقے سے بٹی ہے ہماری فوجی مال ہم پاکستان اور انڈیا کے اندر، تو یہ لازمی بات ہے کہ انڈیا کوشش کرے گا، اور کشمیر کا مسئلہ تب شروع ہو گیا، وہ کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا. اور قائد اعظم نے اس وقت کے جو جنرل تھے، ہمارے کمانڈر ان چیف تھے سر ڈگلس گریسی، ان کو آرڈرز دے دیے کہ فوری طور پہ جنگی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ اب انڈیا
بدلہ لے گا کہ جو ہم نے 23 مارچ 1940 کے اندر پاکستان ریزولوشن دی ہے اس کا بدلہ لینے ضرور آئے گا. اور جو کشمیر والا خطہ ہے جس کو پاکستان کے اندر شامل ہم کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں, وہ آ کے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا. اور 1947 کے اندر اکتوبر کے اندر پہلی دفعہ وہاں پہ لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوا کہ جس کے اندر انڈین جرنیلوں نے فیلڈ مارشل سیم وسکونسن نے پہلی دفعہ حملہ کیا اور جنرل ڈگلس گریسی نے ان کو ریزسٹنس دی. یہ پہلا مارکا تھا جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں لڑا گیا, اور اس کے اندر جیت تو کسی کی نہیں ہوئی, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کو کافی بھاری نقصان اٹھانے پڑے کیونکہ وہ اپنی طاقت کے اوپر بہت کانفیڈنٹ تھے, اور اسی کی وجہ سے 1947 کے اوپر وہ اپنی طاقت کے اوپر زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے. یہ جب پوچھا گیا جنرل فیلڈ مارشل سیم سے کہ یہ آپ نے کس لیے کیا, تو کہتے ہیں کہ نہرو کے اندر وہ آگ ابھی تک تھی جو قائد اعظم نے 23 مارچ 1947 کے اندر 1940 کے اندر اس کے اندر بھڑکا دی. نہرو اور گاندھی, جو کہ گاندھی انڈینز کو کہا جاتا ہے کہ ان کے فادر آف نیشن ہے, ان دونوں کے اندر ایک جذبہ تھا, ایک بدلہ لینے کا جذبہ ہماری قوم سے یا قائد اعظم سے, جو قائد اعظم نے 1940 کے اندر ایک علیحدہ آزاد مملکت بنانے کی جد و جہد شروع کر دی, لیکن وہ اس چیز میں کامیاب ہو نہیں سکے. جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کو کامیابی نہیں ملی, تب ان لوگوں نے پانی روکنے کی کوشش کی اور وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ قائد اعظم اس وقت پرائم منسٹر کا بھی رول ادا کر رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ خان لیاقت علی خان ہے, لیکن ان کو قائد اعظم نے ان کے جو اختیارات تھے وہ اپنے پاس ہی رکھے تھے, اور گورنر جنرل کے بھی کام وہ خود ہی سر انجام دے رہے تھے. کانسٹیٹیوشن ان کو بنانے کا بہت جلدی تھی کیونکہ تاکہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن بنے اور ہم انگریزوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں, لیکن وہ ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے بھی وہ اسپیکر تھے. قائد اعظم کو معلوم تھا کہ ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے, اور اسی کے ساتھ وہ فوت ہوئے 11 ستمبر 1948 کے اندر. قائد اعظم کی جب وفات ہوئی تو ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا گیا کہ اس سے جب کہا گیا کہ آپ کو کس طرح آپ کو محسوس کیا ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ اگر یہ بات مجھے پتہ ہوتی 1940 کے اندر تو میں جو تقسیم ہند ہے وہ 1-2 سال ڈیلے کر دیتا, آگے کر دیتا, تاکہ قائد اعظم وفات باز جائیں اور اس کے بعد میں ملک نہیں بننے دیتا پاکستان. جو یہ ریزولوشن تھی 1940 کی, جس کو کچھ کہتے ہیں لاہور ریزولوشن, کچھ کہتے ہیں پاکستان ریزولوشن, وہ قائد اعظم نے اکیلی ڈرافٹ نہیں کی تھی. ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہے جوہر برادران کا, جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں بہت بڑی کردار ادا کیا. لیکن آج کے دور میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جو ہماری نئی جنریشن کو پتہ چلتا ہے کہ ہم زیادہ تر قائد اعظم کو ہائی لائٹ ادھر کرتے ہیں. قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے, قائد اعظم تھے, لیکن جہاں پہ جوہر برادران کا کام ہے اور چودھری رحمت علی کا کام ہے, جو لٹریچر کے تھرو ان لوگوں نے اس ملک کے اندر ایک آزادی کی تحریک کی آگ بھڑکا دی, وہ ان کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. اور علامہ اقبال جن لوگوں نے 1930s کے اندر 1931 کے اندر الہ آباد جب کانفرنس تھی ادھر سے انہوں نے شروع کر دیا, اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے بھی انہوں نے شروع کر دیا ایک علیحدہ آزاد مملکت کا مطالبہ. تب جب قائد اعظم متفق نہیں تھے تو قائد اعظم اس وقت کو لے کے کافی دفعہ ریگریٹ کرتے تھے, ان کو کافی افسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی زندگی میں ہی مان لیتا ان کی بات, کیونکہ ان کو بہت خوشی ہوتی, اور اگر میں ان کی زندگی میں مان لیتا تو یہ بھی میں انشور کرتا کہ انہی کی زندگی میں پاکستان بھی لے جاؤں. لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا, اور قائد اعظم نے ایک علیحدہ آزاد مملکت بنائی ان کے وفات کے تقریباً 6-7 سال بعد, جب پاکستان مارچ وجود میں آیا. اور یہ سب جو کاوشیں ہیں وہ قائد اعظم اور جوہر برادران کی اس دن شروع ہوئی تھی 1940 کے اندر. کچھ کہتے ہیں کہ قائد اعظم, جو کہ بالکل غلط کہتے ہیں, کہ قائد اعظم ایک 1929 کے اندر جو انہوں نے شروع کر دی تھی کام, وہ تھا کہ پاکستان کے علیحدہ آزاد مملکت نہیں. انہوں نے ادھر کام یہ شروع کیا تھا کہ علیحدہ آزاد مملکت نہیں بلکہ ایک یونٹی کا ماحول بنے, ایک برابری کا ماحول بنے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کام اب امپاسبل ہے, اب ناممکن ہے, تو انہوں نے 1940 کے اندر اپنا علیحدہ آزاد مملکت کی مطالبہ کیا. اگر قائد اعظم نے تب پہلے کہہ دیا ہوتا تو ہمیں پہلے ملک مل جاتا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ ہم علیحدہ ملک بنائیں گے تو میں 7 سال کے اندر انہوں نے ایک علیحدہ ملک بنایا اور ہم سب کو آزادی دی.